آیت نمبر 80 فلما پس جب، فا کا معنی پس، لما جب، استیئسو وہ بالکل مایوس ہو گئے. اچھا یہ بالکل کہاں سے آیا ہے؟ اصل میں لفظ کیا ہے؟ یاس، یعنی کہ یا حمزہ اور سین، اس کا معنی مایوسی. اور اس سے پہلے جو سین ہے یہ عام طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، چاہنا، لیکن یہاں پہ یہ معنی مقصود نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر اس کو مبالغے پہ محمول کریں گے کہ جب وہ بالکل مایوس ہو گئے، منہ اس سے، تو خلصو وہ الگ ہوئے، نجیہ اس حال میں کہ سرگوشی کرنے والے تھے، اس حال میں کہ آپس میں سرگوشی کرنے والے تھے. نجیہ یہ فاعل کے وزن پہ ہے، واحد کے لیے بھی نجیون استعمال ہوگا اور جمع کے لیے بھی نجیون استعمال ہوگا اور دو کے لیے بھی نجیون استعمال ہوگا. تو یہاں پہ یہ جمع ہے لیکن پھر بھی لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ نجیہ. تو خلصو وہ الگ ہوئے، نجیہ اس حال میں کہ آپس میں سرگوشی کرنے والے تھے. قال کہا، کبیرہم ان میں سے بڑے نے، کبیر بڑا، ہم ان میں سے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی الگ ہوئے اور ان میں سے بڑے نے کہا، الم کیا نہیں، حمزہ کا معنی کیا، لم نہیں، کیا نہیں، تعلمو تم نے جانا، کیا تمہیں معلوم نہیں، انا بے شک، اباکم تمہارے ابا نے، تمہارے باپ نے، کم تمہارے ابا باپ، قد تحقیق، اخذا لیا، علیکم تم سے، تم پہ، موثقاً پختہ عہد، من اللہ اللہ تعالیٰ کا، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما جو، فرطتم تم نے کوتاہی کی، فی یوسف یوسف کے معاملے میں، فلن ابرح الارض، فا کا معنی پس، لن ہرگز نہیں، ابرح میں چھوڑوں گا، میں جدا ہوں گا، الارض اس زمین سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یأذن اجازت دے دے، لی میرے لیے، مجھے، لی دو الفاظ ہے، لام الگ ہے یا الگ ہے. لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے، یہاں تک کہ اجازت دے دے میرے لیے، میرے واسطے، مجھے، ابھی میرا باپ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، اب باپ اور یا میرا، او یا یحکما فیصلہ کر دے، اللہ اللہ تعالیٰ، لی میرے لیے، وہوا اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، خیر الحاکمین، الحاکمین فیصلہ کرنے والے، جمع کا لفظ ہے نا، واحد کیا؟ حاکمون، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے خیر سب سے بہتر ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 80 کہ اب یہ لوگ اچھی طرح مایوس ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام، وہ تو نہیں جانتے کہ یوسف علیہ السلام ہے، لیکن میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب الگ ہوئے، میٹنگ کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ اب اس نئی صورتحال میں کیا کریں. تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم والد صاحب سے جدا ہوئے تھے اس بھائی کو لے کر، تو والد صاحب نے ہم سب سے پختہ عہد لیا تھا، اللہ کے نام پہ عہد لیا تھا کہ ہم اس بھائی کی حفاظت کریں گے اور اس کو ساتھ لے کر آئیں گے. اب اس کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے والد صاحب کے پاس پہنچ جاؤں. اور پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم لوگوں نے، ہم سب نے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کی تھی. آج اس بھائی کا مسئلہ ہے اور پہلے یوسف کے معاملے میں بھی جو ہم سے کوتاہی ہوئی تھی وہ بھی تم سب کو معلوم ہے. یعنی کہ علم تعلمو سے تعلق ہے اس جملے کا بھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابا جی نے ہم سے عہد لیا تھا، اور پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہیں. اب یہ دو معاملے ہو چکے ہیں، تو مجھ میں تو واپس جانے کی ہمت نہیں ہے، میں یہیں پہ رہوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا. الارض اسی زمین پہ، یعنی کہ مصر کی زمین پہ.
کب تک رہوں گا؟ حتیٰ یأذن لی ابی، جب تک کہ والد صاحب مجھے واپس آنے کے لیے نہ کہیں، وہ حکم دیں، وہ اجازت دیں تو واپس میں جاؤں گا ابا جی کے پاس، ورنہ اب میں نہیں ادھر ہی رہنا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے۔ اچھا اللہ میرے حق میں کیا فیصلہ کر دے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی کی نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے، بھائی کی رہائی کا کوئی سبب بن جائے، اور دوسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے کی امید ہے، اس کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔